السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بوجھ کر کیے گئے گناہ کی معافی کیسے مانگیں؟ انسان خطا کا پتلا ہے اور زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی موقع پر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات یہ نادانستہ ہوتا ہے اور بعض اوقات جان بوجھ کر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب ہاں ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالی جل جلالہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مایوسی حرام ہے، اور اگر بندہ سچے دل سے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف رجوع کرے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ بسا اوقات بندہ جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ نفس کا غلبہ۔ بعض لوگ خواہشات میں بہک جاتے ہیں اور جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری وجہ شیطان کی وسوسہ اندازی۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ ایک بار کر لو، کوئی بات نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی برے ماحول میں رہے تو گناہ اس کے لیے معمول بن جاتا ہے۔ چوتھی وجہ دین سے دوری ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث سے دور ہو جاتا ہے تو گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر پانچویں وجہ گناہ کے نتائج کا نہ سوچنا۔ بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اس گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ گناہ کے بعد مایوسی کیوں آتی ہے؟ جب بندہ جان بوجھ کر گناہ کر لیتا ہے تو شیطان اسے مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اب تیرے لیے معافی نہیں، تو نے جانتے بوجھتے اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کی، اب اللہ تعالی جل جلالہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ یہ وسوسہ انسان کو مزید گناہوں میں دھکیل دیتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مایوسی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جان بوجھ کر کیے گئے گناہ کی معافی کس طرح سے مانگیں؟ عموماً لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کر لیا، اب وہ کیسے معاف ہوگا؟ جب کوئی شخص جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھے تو اسے فوراً اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ سچی توبہ کے لازمی اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ سچی ندامت، پچھتاوا ہو دل میں، یہ احساس ہو کہ میں نے بہت غلط کام کیا۔ اگر دل میں ندامت نہ ہو تو توبہ محض زبانی الفاظ بن کر رہ جائے گی۔ نمبر 2، فوراً گناہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص حرام کمائی کر رہا ہے تو اسے چھوڑنا ہوگا۔ اگر کوئی بری عادتوں میں مبتلا ہے تو ان سے باز آنا ہوگا۔ اگر کوئی سود،
شراب، زنا، جھوٹ، چغلی وغیرہ میں مبتلا ہے تو اسے فوراً توبہ کرنی ہوگی۔ نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر بندہ دل میں دوبارہ گناہ کرنے کی نیت رکھے، توبہ سچی توبہ نہیں ہوگی، یہ توبہ سچی توبہ نہیں۔ اگر شیطان بہکا دے اور دوبارہ گناہ ہو جائے مگر ہر بار توبہ خالص نیت سے ہو تو اللہ تعالی جل جلالہ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، اگر کسی کا حق مار لیا ہو تو وہ واپس کر دے۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا مال دبایا ہو، کسی کی عزت خراب کی ہو تو معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی واپس کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایمان افروز واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ان کے زمانے میں ایک دفعہ شدید قحط پڑ گیا، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے اور جانور بھی مرنے لگے، زمین بھی بالکل بنجر ہو گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اجتماعی دعا کی لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی جل جلالہ سے عرض کیا، یا اللہ، ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پھر بھی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو کئی سال سے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، جس وقت تک وہ شخص تمہارے درمیان میں ہے اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، وہ شخص جو مسلسل گناہ کر رہا ہے وہ فوراً یہاں سے چلا جائے وگرنہ ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا اور ندامت نے اسے گھیر لیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر وہ شرم کے مارے سامنے نہیں آیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، یا اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے مگر آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے رب کریم مجھے معاف فرما دیجیے۔ چند ہی لمحے بعد موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، وہ گناہ گار تو ہماری بستی سے نکلا ہی نہیں، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ بارش ہو گئی؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ وہیں تھا مگر اس نے رو کر توبہ کر لی اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی اس نے معافی مانگ لی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا کیونکہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالی جل جلالہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ دنیا میں اس کی پردہ پوشی بھی فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر بھی گناہ کر چکے ہیں تب بھی مایوس مت ہوں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے، جبکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہتی ہے۔ آج ہی اسی وقت اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح توبہ آپ کی زندگی کو بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، وہ گناہ گار کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، جب وہ گناہ کرتا تھا تب بھی میں نے اس کو ظاہر نہ کیا، اب اس نے توبہ کر لی تو اب کیسے میں اس کے نام کو ظاہر کر دوں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔